به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق اللہ العظیم. میرے بزرگوں اور بھائیوں، دین کی بات وہ دین کے کام کے لیے سنی جاتی ہے اور کوئی مقصد نہیں ہوتا کہ دین کی بات دین کے کام کے لیے. سننا صرف سننے کے لیے نہیں ہوتا. ایک گانا ہوتا ہے وہ صرف سننے کے لیے ہوتا ہے. کوئی گا رہا ہے، کوئی سن رہے ہیں، آگے کچھ نہیں. یہاں ایسا نہیں ہے. یہاں سننا بھی ہے اور سننے کا حق ادا کرنا ہے. سننے کا حق ادا کرنا ہے اور ایسا سننا ہے جیسا اللہ بتاویں، جیسا اللہ فرماویں، ایسا سننا ہے. تو اللہ کیسا سننا آپ کہتے ہیں؟ وہ کیسا سننا پسند کرتے ہیں؟ تو اللہ ایسا سننا پسند کرتے ہیں. وہ خود فرماتے ہیں فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب. یہ سننا ہے جس کو اللہ پسند فرماتے ہیں کہ فبشر عباد، کہ ہمارے بندوں کو بشارت دو، ہمارے بندوں کو خوشخبری دو. اللہ ہم کو بشارتوں سے چلاتے ہیں، خوشخبریوں سے چلاتے ہیں. جی ہاں، یہ اس کا کرم ہے کہ ہم کو بشارت سے چلاوے. ورنہ تو دھمکا بھی سکتے ہیں، دھمکی بھی دے سکتے ہیں کہ ہاں، لیکن بشارت دیے فبشر عباد، بشارت دو بندوں کو الذین یستمعون القول، کہ جو بات سنتے ہیں ارادے کے ساتھ، بات سنتے ہیں توجہ کے ساتھ. ایسا نہیں کہ کان پر آواز آ رہی ہے، ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، کون آ رہا کون گیا، یہ نہیں. مستمع عربی میں اس کو کہتے ہیں جو ارادے و توجہ سے سنے، اس کو مستمع کہتے ہیں. یہ عربی کا ایک گرامر ہے. تو کہا فبشر عباد الذین یستمعون القول، کہ جو بات کو ارادے و توجہ سے سنے ان بندوں کو بشارت دو. اور سن کر کیا کرتے ہیں؟ وَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، کہ سننے کے بعد اتباع احسن کرتے ہیں. اتباع احسن کا کیا مطلب ہے؟ کہ اتباع احسن کا مطلب یہ ہے کہ سننے کے بعد جب اس کا حق ادا کرنے کا نمبر آئے گا، عمل کرنے کا نمبر آئے گا، تو اپنے عمل کو اچھا سے اچھا اور اونچا سے اونچا بنا دے.
جیسے اپنی ضرورت کی چیزیں، راحت کی چیزیں آدمی اونچی سے اونچی بناتا ہے اپنی طاقت کے مطابق. کھانا ہو، پینا ہو، کپڑا ہو، اپنی طاقت کے مطابق وہ اونچے سے اونچی اور اچھی سے اچھی بناتا ہے. کیوں کہ میرے لیے یہ سمجھتا کہ میرے لیے. ایسے ہی میرے دوستو دین کے کام اور دین کے عمل کہ وہ آدمی کے اپنے لیے ہے. اسے اس کی دعوت بھی ہے کہ اس کو اچھے سے اچھا بناؤ. فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ کہ اتباع احسن کرو، یعنی اپنے عمل کو، اپنی ذمہ داری کو اچھی سے اچھی طرح پوری کرو. اگر یہ بات پیدا ہوئی ہے تو اولئک الذین ھداھم اللہ، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، صحیح راستہ پر لگایا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھدار ہیں، اپنی سمجھ سے کام لے رہے ہیں ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے. تو یہ سننے کی بات بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد. My respected brothers, the talks of deen, we have to listen to them considering this to be a work. We should not be listening just for the sake of listening. When it comes to vain amusements like music, people listen to that for the sake of listening to it. But when it comes to the talks of deen, we have to listen with this, that how we can implement what we are listening to. And not only that, we have to fulfill its haqq. We have to fulfill the right of listening. And what is meant by the right of listening is to listen like how Allah subhanahu wa ta'ala wants us to listen. And how Allah subhanahu wa ta'ala has commanded us to listen. And what is preferred and liked by Allah subhanahu wa ta'ala. What is that listening that is preferred and liked and encouraged by Allah subhanahu wa ta'ala? Allah ta'ala tells us in the Quran, فَبَشِّرْ عِبَادٍ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Allah ta'ala says, give glad tidings to my slaves. We find that this is Allah subhanahu wa ta'ala's compassion and kindness. That when Allah subhanahu wa ta'ala wants to encourage us towards something or command us with something, then Allah ta'ala raises us on the basis or platform of glad tidings. Gives us glad tidings and encourages us. If Allah wanted, He could have warned us. He could have mentioned some punishment, that if you don't do this, or this difficulty will come if you don't do this. But Allah Ta'ala's system was Allah Ta'ala raised us to the, or made us aware of the importance of something on the basis of glad tidings. فَبَشِّرْ عِبَادٍ, give glad tidings to my slaves. And who are they? الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلِ, they are those that listen with the intention of listening. And they are those that listen with complete and total devotion and attention. Not looking around, not observing who is coming and going. In the Arabic language, this word mustami', istima', is that person who is listening with total complete intention, total complete attention, and with the intention of listening. And after listening with complete attention and devotion, what is the next thing? Ittibai ahsan, fayattabi'una ahsana. What is meant by ittibai ahsan is to implement what you heard in the best possible manner and form. Why? Because it is for your benefit. Like when it comes to your clothing, when it comes to things that you drink, when it comes to things that you eat, you want the best. You want a superlative standard. Why? Because you understand that this is for your benefit. In exactly the same way, to implement the talks of deen and bring them in our lives, implement them in the best possible manner. Every aspect and every amal of deen, this is our responsibility in order to fulfill this in this manner. And if we will do this, أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ, Allah Ta'ala says, these are the people
who Allah subhanahu wa ta'ala has rightly guided, and these are the people of understanding. دوسری بات یہ ہے، اللہ کے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے جو کام دیا ہے دین کا، اس کی دعوت کا، اس کی تعلیم کا، اس کی تربیت کا، اس سے مقصود اپنی آخرت بنانا ہے. کہ اس کام کے ذریعے سے، دین کے ذریعے سے اپنی آخرت بناؤ. بلکہ دنیا کو بھی اللہ تعالیٰ نے آخرت بنانے کے لیے پیدا کیا ہے کہ دنیا سے آخرت بناؤ. جیسے زمیندار اپنی زمین سے پیداوار لیتا ہے، فصل لیتا ہے، مال لیتا ہے زمین پر محنت کر کے. جی ہاں، ہر سال وہ محنت کرتا ہے، ہر سال اس کی پیداوار اور مال وہ لیتا ہے. ایسے ہی دنیا کو آخرت کی کھیتی بنایا گیا کہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ. یہ اصل ہے، یہ اصل ہے. اس لیے صحابہ کرام اپنا تعارف اس طرح کراتے تھے کہ وہ فرماتے تھے انما ہممنا الآخرہ ولیست ہممنا الدنیا، کہ ہمارے عزائم، ہمارے ارادے، ہمارے فیصلے اپنے آخرت بنانے کے ہیں. ہمارے ارادے، ہمارے عزائم دنیا کے بنانے کے نہیں ہیں، کیونکہ وہ تو بنتی نہیں ہے، وہ تو فنا ہونے والی ہے. آدمی کتنی بناوے، اس کا معال اور نتیجہ جو ہے وہ فنا ہے. اس لیے فرماتے تھے کہ انما ہممنا الآخرہ، ہمارے عزائم، ہمارے ارادے وہ آخرت بنانے کے ہیں. اور یہی اصلی پیغام ہے کہ عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنی دنیا سے آخرت بناوے. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ الامانی. باہوش و سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے کاموں کا پابند کرے. من دان نفسہ، اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے کاموں کا پابند کرے. حدیث پاک ہے یہ کہ الکیس من دان نفسہ، سمجھدار وہ ہے جو اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے کاموں کا پابند کرے. یعنی موت کے بعد کام آنے والے عمل آج کرے، کیونکہ موت کے بعد آدمی کو وہ عمل کام آئیں گے جو اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوں گے اور اللہ کے حکم کے مطابق کیے ہوں گے، طریقے کے مطابق کیے ہوں گے. تو وہ ہے سمجھدار. تو یہ اصل ہے کہ دنیا سے ہمیں اپنی آخرت بنانی ہے. That work which Allah subhanahu wa ta'ala sent Anbiya alayhimu salatu wassalam with in this world, whether it was their da'wat, whether it was their ta'aleem, whether it was their tarbiyat and their nurturing, the primary and fundamental objective of the field of effort of Anbiya alayhimu salatu wassalam was to make one's akhirat. Dunya also, this world also was given with this purpose, that how this world can be used to make one's akhirat. The example is given of a farmer. He makes effort on his land, tills the land, puts fertilizer, various types of effort he makes year in, year out, throughout his entire life. The object is the produce that will come out of that land. In the same way, this dunya, this world is a field on which we are making effort for our akhirat. The object is the akhirat. And this is why the Sahaba of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, they would introduce themselves in this manner, that innama himamuna al-akhirah walaysat himamuna ad-dunya.
They would say that our purpose and our object and the goal is akhirat, the hereafter. Our goal and objective is not this world. Why? Because this world is temporary. This world is a target for destruction. Everything in this world will come to an end. So the actual message, and this is the sign of intelligence. That is why we find in the hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut, wal-ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna ala Allahi al-amani. That the intelligent person is that person who will make effort in this world in order to develop his akhirat. He will make himself paban, restrict himself to what the laws of Allah subhanahu wa ta'ala are. He will prepare for death before death. The actions of akhirat, the actions after death, he will do it in this world, in preparation for the hereafter, keeping the injunctions and the laws of Allah subhanahu wa ta'ala in front of him. This is the intelligent person, and this is that person of understanding who will work in the dunya for his akhirat. اس لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت میں آخرت کو اصل قرار دیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے. یہ بشارت ہے. حدیث پاک کا یہ ٹکڑا بشارت ہے. ان الدنیا خلقت لکم، کہ دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کر دیا ہے. اور صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ پیدا کر کے اس کو یعنی دنیا کے اسباب کو ہمارے کام میں لگایا ہے. زمین کو، آسمان کو، چاند، سورج، ہوا، پانی، یہ سب اسباب ہیں. یہ سب اسباب کام میں لگائے گئے ہیں. ہاں، ان کو پابند کیا گیا ہے. ان اسباب کو پابند کیا گیا. کس کے لیے؟ کہ ہمارے کاموں کے لیے، ہماری ضرورتوں کے لیے. اس کو تسخیر کہتے ہیں عربی میں. تسخیر کے معنی کہ ان اسباب کو پابند کر دیا گیا ہے. سورج کو پابند کیا، چاند کو پابند کیا، ہوا کو پابند کیا، پانی کو پابند کیا، یہاں تک کہ جانوروں کو پابند کیا. سبحان الذی سخر لنا ھذا پڑھتے ہیں نا. پاک ہے وہ پروردگار جس نے اس جانور کو ہمارے لیے پابند کر دیا. اب ہاتھی انکار نہیں کرے گا، گھوڑا انکار نہیں کرے گا، بکری دودھ دینے سے انکار نہیں کرے گی. کوئی بھی تو ہے. کیوں؟ کہ ان کو پابند کیا گیا ہے. اس کو تسخیر کہتے ہیں عربی میں، کہ ان ساری چیزوں کو تمہارے کام میں لگا دیا گیا ہے. خالی پیدا نہیں کیا تمہارے لیے بلکہ تمہارے لیے پیدا کر کے اس کو تمہارے کام میں لگا دیا. یہ انعام ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے پہلے حصے میں یہ فرما رہے ہیں کہ ان الدنیا خلقت لکم، یہ دنیا تمہارے واسطے پیدا کر دی. آدمی سمندر کا بھی سفر کرتا ہے، سمندر منع نہیں کرتا. ہاں، سمندروں سے سفر کرتے ہیں کہ اللہ نے سمندروں کو تمہارے کام میں لگایا. نکا وسخر لکم البحر، کہ سمندر کو تمہارے کام میں لگایا ہے. ورنہ سمندر جانتے ہیں سمندر کتنی بڑی طاقت ہے. سمندر جائے پتہ چلتا ہے پانی کے جہاز میں کتنی بڑی طاقت ہے، لیکن وہ پابند ہے. جی ہاں، وہ پابند ہے. تو ہر مخلوق کو خدمت میں لگایا. اس کو حضور نے فرمایا کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی ہے، یعنی تمہارے کام میں لگایا ہے. یہ انعام اور اکرام ہے. ان الدنیا خلقت لکم، یہ انعام اکرام. دوسری بات ذمہ داری کی ہے. وانتم خلقتم للآخرہ، اور تم کہ تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو.
دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی یہ انعام، اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو یہ ذمہ داری. یہ ذمہ داری کی بات کہی ہے. نبی کے ذمے ہے اللہ کے انعام اکرام بھی بتاوے اور اللہ کی طرف سے آنے والی ذمہ داریوں کو بھی بتاوے. اسی کو پیغمبر کہتے ہیں. نعمتوں سے بھی آگاہ کرے اور ذمہ داریوں سے بھی آگاہ کرے کہ یہ نعمتیں ہیں تمہارے لیے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، ہاں، تاکہ اس کی بات پوری ہو جاوے. تو یہ دونوں باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. In the da'wat and invitation of Anbiya alayhimus salatu wassalam, the akhirat, the year after, was always made the actual objective. We find the hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, inna ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Now if you look at this hadith, the first part of the hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam says that verily this entire world Allah subhanahu wa ta'ala created for you. So this in fact is glad tidings that Allah created this entire world for you. Not just created it, but the means of this world was subjugated and placed in the service of humanity. Whether it was the earth, the sky, the sun, etc. All these various creations of the world have been placed in the service of humanity. They have been locked into this. They have been restricted into this. This is why we find that they do not refuse to serve humanity. The sun is serving humanity. Likewise the moon, the wind, the water, the animals of this world. That is why we read the dua, Subhanalladhi sakhkhara lana hada. Glory be to Allah subhanahu wa ta'ala who has placed this in our service. A goat or a cow will not refuse to give you milk. Allah subhanahu wa ta'ala has placed these creations in our service. Not just created them, but after creating them, placed them in our service. You travel upon the oceans. What a vast and powerful creation of Allah subhanahu wa ta'ala this is. Yet, sakhkhara lakumul bahar. Taskhir in Arabic means to place at your service. It is doing your work for you. Allah subhanahu wa ta'ala, this entire creation, Allah subhanahu wa ta'ala has placed them in our service, and this is Allah's favor upon us. That is the first part of the hadith. The second part of the hadith, antum khuliqtum lil akhirah, that you have been created for the hereafter. This, Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam is informing us of our responsibility. Because we find that both these things constituted the duty of the Anbiya alayhi salatu wassalam. The messenger of Allah, on the one hand, would inform you of Allah Ta'ala's favors. And on the other hand, He would also inform you of what your responsibility is. He would make you conscious and aware of both. This world has been placed in your service, Allah's favor. Your responsibility is that Allah has created you for the hereafter. اس لیے صحابہ کرام یہ فرماتے تھے کہ ہمارے عزائم، ہمارے ارادے آخرت بنانے کے ہیں، کہ آخرت اصل ہے، دنیا اصل نہیں ہے. دنیا ایسا ہے جیسے ایک پل ہو، اس پار سے اس پار جانا ہے، اس کے لیے پل بناتے ہیں. پل پر کوئی رکتا نہیں ہے، پل پر کسی کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہوتی. اس پار سے اس پار ہو جاؤ، مرور اسے کہتے ہیں، گزرنا ہے یہاں سے. کوئی ٹھہرے تو ٹھہرنے نہیں دیں گے، کیونکہ یہ گزرگاہ ہے. دنیا کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے. دنیا کیا حقیقت ہے؟ دنیا کے اندر دو باتیں ہیں. فما اوتیتم من شیء فما اوتیتم شیء من حیات الدنیا فما اوتیتم من شیء،
جو چیز تمہیں دنیا جس میں سے دی گئی ہے اس میں دو باتیں ہیں، ایک اس کی زینت ہے اور ایک اس کا فائدہ ہے. دنیا کی کسی بھی چیز کو آپ دیکھو گے، ایک اس کے اندر زینت ہوگی، ایک اس کا فائدہ ہوگا. آپ دوا کے اسٹور سے دوائیں خریدیں گے تو دوا کا پیکنگ ہوگا، وہ خوبصورت ہے، وہ مقصود نہیں ہے. اندر دوا ہے وہ فائدہ، اوپر زینت ہے، اندر دوا کی گولیاں ہیں. جی ہاں، ایسے ہی کہ دنیا کو دو چیزوں سے مرکب کیا ہے، ایک اس کی زینت، ایک اس کا فائدہ. جیسے کھانے کی لذت، کھانے کا فائدہ. جی ہاں، یہ دو چیزیں ہر چیز میں ہوتی ہے، ایک اس کی زینت، ایک اس کا فائدہ. زینت صرف دیکھنے کے لیے ہوتی ہے، زینت کو زوال ہوتا ہے، زینت رہتی نہیں ہے. جی ہاں، جلدی زائل ہو جاتی ہے. اصل اس کا فائدہ ہے، وہ بھی تھوڑے وقت کے لیے. تو اللہ نے فرمایا کہ جو دنیا ہم نے تم کو دی ہے اس میں دو باتیں ہیں، ایک اس کی زینت ہے جو اس کو لوگ دیکھتے ہیں. جی ہاں، لوگوں کو اچھا لگتا ہے. کھیتی کی زینت، عمارت کی زینت، ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے، ہر چیز کا ایک فائدہ ہوتا ہے. اصل اس کا فائدہ ہے، زینت اس کے دیکھنے کے لیے، وہ فائدہ تھوڑا ہوتا ہے. یہ بتایا کہ اس کا فائدہ تھوڑا، دنیا کا فائدہ تھوڑا. قل متاع الدنیا قلیل، اے نبی بتا دو لوگوں کو کہ دنیا کا نفع بہت تھوڑا ہے، کیونکہ زندگی بہت تھوڑی ہے، زندگی بہت تھوڑی ہے، تو اس کا نفع بہت تھوڑا ہے. آخرت ایسی نہیں ہے کہ آخرت صرف زینت کا نام نہیں ہے، بلکہ آخرت جو دی جائے گی بندوں کو وہ بطور بدلہ کے دی جائے گی. ہاں، بطور بدلہ کے دی جائے گی اور ہمیشہ کے لیے دی جائے گی. ہاں، دنیا کی دو صفت بتائی، اس کی زینت، اس کا تھوڑا فائدہ. آخرت کی دو باتیں بتائی کہ آخرت بطور بدلہ کے ملے گی، اور بدلہ اللہ اپنی شان سے دے گا. اللہ تاجر نہیں ہے کہ تول کے دے، تاجر تول کے دیتا ہے، حساب سے دیتا ہے، کیونکہ اس کو اپنا نفع مطلوب ہے. اللہ ایسا نہیں ہے، اللہ کریم ہے، اللہ کریم ہے، اس لیے وہ اپنے کرم سے دیتے ہیں بدلہ. تو آخرت بطور بدلہ کے ملے گی اور آخرت ہمیشہ کے لیے ملے گی. اب آدمی کو اختیار ہے اپنا بدلہ برا بناوے، اپنا بدلہ اچھا بناوے. Because the hereafter is the actual objective, this is why the Sahaba of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, they would always reiterate this, that our objective and our purpose is the hereafter. Why? Because the hereafter is the actual thing, that is the actual objective. The example, the similitude of this world is like a bridge. The bridge takes you from one point to another point. It's a necessity there in order to transport you to where you are going. It's not the objective. So you don't sit around and wait on a bridge. When it comes to a bridge, there is murur, movement. You pass it, you cross over, you traverse over it. So that is the reality of this dunya, that it is temporary. The akhirat is the objective. That is why Allah subhanahu wa ta'ala says with regards to this world, وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا. Two things are mentioned when it comes to the things of this world, two properties. One is what we call zinat or beautification, and the other is the benefit. The beautification is not the objective. The objective is actually the benefit. For example, if you look at medication, this packing, the tablets are put into a certain type of packing. The packing is the presentation. It's to make it attractive. But that is not the object. The object is the tablets that are inside the packing. Likewise, when it comes to this world also, one is the zinat, the presentation, the beautification. The other is the actual benefit. And we find that this
same principle applies to everything in this world. When it comes to food also, one is the presentation or the appearance, and the other is the actual benefit of that food that you are consuming. And we find that when it comes to the beautification or the appearance, this is something that very quickly disappears and dissipates. The actual thing is the benefit that is found in that. Here also, when it comes to the world, that also is limited. When a person, if we look, Allah subhanahu wa ta'ala tells us with regards to this world, that the benefit of this world is temporary. قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ. Why is the benefit of this world temporary? Because the life of this world also is short and temporary. Akhirat is the actual thing. To reiterate this, the world and the things of this world, the beauty and the benefit. The beauty quickly dissipates, the benefit also is limited. Why? Because life is limited. Akhirat is by way of recompense. Akhirat is the reward. And when it comes to akhirat, akhirat is forever. It will never ever come to an end. So two things with this world, the beauty and the benefit. Akhirat is by way of recompense, it's a reward, it's a return. And Allah subhanahu wa ta'ala will give us the return of akhirat according to His shan. Allah ta'ala will not give it according to our shan. When it comes to a businessman in this world, what does he do? When he gives you anything, he weighs it, counts it, measures it. Allah subhanahu wa ta'ala is kareem, is extremely generous. So there will be no limit to what Allah subhanahu wa ta'ala will give us. One is when it comes to akhirat, it is a recompense and it's a return. Allah will give it limitless. So the second quality of akhirat is that it will be forever. It will never ever come to an end. اللہ نے بتایا ہے کہ دنیا کی زینت کو ہم نے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے کہ کون دنیا کی زینت پر جاتا ہے، کون آخرت بنانے پر آتا ہے. تو دنیا کی زینت یہ بندوں کے امتحان کے لیے ہے. انا زینا، کہ ہم نے ہر چیز کو زینت دی ہے، ہر چیز کو زینت دی ہے. ہر چیز کی زینت الگ الگ ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کون زینت میں پھنستا ہے، کون عمل بناتا ہے، یہ دیکھنا ہے. ہم نے ہر چیز کو زینت دی ہے. لنبلوہم ایہم احسن عملا، یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اچھا عمل کرنے والا کون ہے. تو نبیوں کی دعوت یہ ہے کہ دنیا کی زینت کو پہچانو، لیکن اپنے عمل سے غافل نہ ہو، کہ تمہیں دنیا کی زینت غفلت میں نہ ڈالے. وہ امتحان کے لیے ہے. اصل تو اپنی زندگی جو اللہ نے عطا فرمائی ہے وہ آخرت بنانے کے لیے ہے، اور ہم آخرت کی طرف جا ہی رہے ہیں. ہر آدمی پیدا ہونے سے لے کر کے موت تک اس کا سفر ہے، وہ سفر آخرت کا ہے. موت پر وہ ختم ہو جائے گا. روز روز اپنے منزل پر جا رہا ہے. یہ ہے روز کہ ہر آدمی مسافر ہے آخرت کا، وہ جا رہا ہے. جب اس کا وقت آئے گا وہ اتر جائے گا. جیسے ریل گاڑی سے جب اس کا اسٹیشن آتا ہے آدمی اتر جاتا ہے، ایسے جب اس کا وقت آئے گا وہ اتر جائے گا. پھر اس کی آخرت یا کامیاب ہوگی یا آخرت ناکام ہوگی. ہاں یہ دیکھا جا کیا، اس لیے اپنی آخرت کو کامیاب بنانا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں اس پروردگار کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ آدمی کی موت کے بعد اس کا ٹھکانہ یا جنت بنے گا یا دوزخ بنے گا. تیسری جگہ نہیں ہے. یا اس کا ٹھکانہ جنت بنے یا اس کا ٹھکانہ دوزخ بنے. یہ بات قسم کھا کے کہی ہے. ہاں اس کی اہمیت بتانے کے لیے. اس لیے اصل چیز کہ اپنی دنیا سے آخرت بنانی ہے، یہ دعوت ہے. The beauty or attraction of this world in reality is a test from Allah subhanahu wa ta'ala. Who will be attracted towards it, or who will keep the akhirat, a'mal, the actions of the hereafter in front of them, and not be entrapped by the attraction of this world. Inna zayyanna, Allah Ta'ala says, we have beautified this world. Who is going to fall into the trap of this beautification?
or who will concentrate and make his focus akhirat and amal. لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Allah says, we are testing you. That who will beautify his actions and keep akhirat in front of him. Anbiya alayhimus salatu wassalam, this was their da'wat, their invitation. And they cautioned us that do not let the attraction of this world make you ghafil and negligent of your actual purpose and objective, which is akhirat, because constantly you are on a journey towards akhirat. Every passing day in reality is taking you closer and closer towards your death. In other words, towards the hereafter. It is almost like a train journey. And when your departure point comes, when you have to get off, that is the point of your maut and your death. So this journey is perpetual, it's carrying on, it is constant. So Anbiya alayhimus salatu wassalam cautioned us that do not be dissuaded from your objective by the beauty of this world. In fact, Rasulullah sallallahu alayhi wasallam on an oath took qasam, that I take an oath upon that being in whose hands lies my life, that after death it is going to be one of two things only. Either Jannat forever and ever, or Jahannam forever and ever. There won't be a third place. Why did he take this oath like this? In order to make us understand the importance of this reality, that the reality is the preparation for the hereafter. اس لیے اصل دعوت جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنی دنیا سے آخرت بناوے. دنیا سے آخرت بنانے کے کیا اسباب ہیں؟ جیسے مکان بنانے کے اسباب ہوتے ہیں، لوہا ہوگا، سیمنٹ ہوگا، لکڑا ہوگا، تعمیر ہوتی ہے، اسباب ہے. کہ دنیا سے آخرت بنانے کے کیا اسباب ہیں؟ کہ دنیا سے آخرت بنانے کے لیے سب سے پہلا سبب وہ ایمان ہے. کہ ایمان کے بغیر آخرت نہیں بنتی. پہلی چیز آخرت بنانے کے لیے جو نبیوں نے دی ہے وہ ایمان ہے. لا الہ الا اللہ. ہر نبی کو یہ چیز دی گئی ہے کہ لوگوں کو آخرت بنانے کے لیے انہیں ایمان پر لے آؤ، اللہ سے تعلق پیدا کراؤ. ہر نبی اس کلمے کے ساتھ آیا ہے، کیونکہ اس کلمے کے بغیر آخرت نہیں بنتی. اور کلمہ ہوا لا الہ الا اللہ کہ اسے آخرت ضرور بنے گی. چاہے اعلیٰ درجے کی بناوے تو اعلیٰ درجے کی، ادنا درجہ کے بناوے تو ادنا درجے کی. لیکن آخرت بننے کا سب سے پہلا سبب وہ بندے کا ایمان ہے، اللہ سے تعلق ہے. اسی کی تاکید ہے کہ اپنے پروردگار سے اپنا تعلق پیدا کرو. کہ کس چیز کا؟ کہ اللہ سے ہمارا تعلق عبادت کا تعلق ہے. اللہ سے کسی کی رشتہ داری نہیں ہے، اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اللہ اپنی ذات سے اکیلا ہے. اس نے بندوں کو تعلق کی دعوت دی ہے، اور وہ تعلق عبادت کا ہے. کہ عبادت کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہوگا اور کسی سے نہیں ہوگا. کسی کی عبادت نہیں ہوگی سوائے اللہ کی. اس کو ایمان کہتے ہیں. کہ ایمان کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرو عبادت کا. کیا مطلب ہے؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری کامیابی وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ راضی ہے تو میں کامیاب ہوں، اللہ ناراض ہے تو میں ناکام ہوں. اور اللہ راضی کس سے ہوتا ہے؟ کہ اپنے دین سے، اپنے ایمان سے. اللہ کفر سے ناراض ہے. ولا یرضی لعبادہ الکفر، کہ اللہ کفر سے ناراض ہے. ہاں، کفر کی جتنی باتیں ہیں ان سب باتوں سے اللہ ناراض ہے. اور وہ سب باتیں وہ ناکامی کی باتیں ہیں، چاہے مال ملے، ملک ملے یا دولت ملے، سب ملے کفر کے ساتھ کہ کچھ نہیں ہے. ایک چیز ہے وہ ایمان ہے. لا الہ الا اللہ، ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. سارے حالات اس کے قبضے میں ہیں، سارے اسباب اس کے قبضے میں ہیں. اس کے ارادے سے ہوگا، اللہ چاہے گا وہ ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا نہیں ہوگا. یہ ہم کو سکھایا ہے. اس لیے اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ. ایک زبردست بات کہی ہے
کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا. یہ بتایا مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. جی ہاں، نفع ہو نقصان ہو، جتنے حالات ہیں، پسندیدہ حالات ناپسندیدہ حالات، ان تمام حالات کا تعلق صرف اللہ کی ذات سے. اللہ ان حالات کو پیدا کرنے والا ہے. اس لیے دعوت یہ دی ہے اور بشارت یہ دی ہے کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا. ایک ہی چابی ہے، ایک ہی بنیاد ہے، ایک ہی چابی، ایک ہی بنیاد. وہ کیا کہ اپنا تعلق اپنا معاملہ اللہ سے ٹھیک کرو. جب معاملہ اللہ سے ٹھیک ہو جائے گا کہ باقی کے سارے معاملات نیچے کے وہ اللہ صحیح کرے گا، دنیا کے ہوں آخرت کے ہوں اجتماعی ہوں انفرادی ہوں. ہاں، کہ اس کے صحیح ہونے کی ایک ہی شکل ہے، ایک ہی شرط ہے کہ اللہ سے اپنا معاملہ صحیح کرو. کہ اللہ راضی ہے کہ سارے حالات اللہ ٹھیک کرے گا، اللہ ناراض ہے کہ پھر ہر حال میں نامراد بنائے گا. اللہ کی شان غنی ہے، اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قدردان بھی ہے کہ جو لوگ اللہ کے حکموں کی قدر کریں گے اللہ ان کی قدر کرے گا. ہاں، وکان اللہ شاکرا علیما، کہ اللہ تعالیٰ قدردان ہے، اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا ہے. اس لیے اگر کوئی اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ اس کی قدر کریں گے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی ہے کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ صحیح کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ صحیح کر دے گا. This is why the actual da'wat and invitation that is given is that we have to make our akhirat through this world. How is this world a means of making our akhirat? Like for example, when you want to build a house, what is the means by which you are going to build or put up that building or that house? You have to use cement, you have to use steel, you have to use bricks, etc. So what is the means by which you will make your akhirat? The first and the primary means without which akhirat cannot be made is iman. Iman on la ilaha illallah. Because through this, and this is what Anbiya alayhimu salatu wassalam were given, and this is the means which they came with, that create your relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. Because without kalima, without this conviction, akhirat can never be made. So develop this conviction on the highest possible level, or even if it is on a lower level. Iman is the means by which one's relationship with Allah subhanahu wa ta'ala will be made through the ibadat and the worship of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala does not have any relationship with anyone, that on the basis of this one will be favored over the other. With Allah subhanahu wa ta'ala, Allah's ta'alluq and relationship is built on the edifice of iman and the obedience and the worship of Allah subhanahu wa ta'ala. Success, failure, this is in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala. And without deen and iman, success is impossible. When it comes to kufr and the acts of kufr, وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ, Allah subhanahu wa ta'ala will never ever be pleased with kufr. So the key, the fundamental basis, the means of success is iman and the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. And we find that everything is in the control of Allah subhanahu wa ta'ala. Whatever we will get in this world, it is dependent on Allah's decision. Whether it is the wealth of this world, the position of this world, the favorable conditions in this world. Correct your relationship with Allah subhanahu wa ta'ala and all this will be corrected for you. The hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Man aslaha
ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين خلقه. He who will correct his relationship with Allah subhanahu wa ta'ala